السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے مائکرو اکنامکس کے 37 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا لیکچر بیسیکلی ہمارا پچھلے ہی چند ایک لیکچرز کی کنٹینیوشن ہے. اگر آپ ریکال کریں تو پچھلے چند ایک لیکچرز میں ہم نے مارکیٹ اسٹرکچرز کے بارے میں بات کی اینڈ دیر وی اسٹارٹیڈ ود پرفیکٹ کمپٹیشن اور اس کے بعد اس کا پولر اپوزٹ مونوپولی. مونوپولی میں ہم نے یہ کہا کہ دیر از اے سنگل پروڈیوسر اور وہ جو پروڈیوسر ہے از دی اونلی ون ہو از پروڈیوسنگ اینڈ سیلنگ ان دا مارکیٹ. اس لیے پروڈیوسر میں اور مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. فرم ان اٹ سیلف از دی مارکیٹ. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ جو مونوپولسٹ ہے ہی ہیز ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دی پرائس لیول اینڈ دی آؤٹ پٹ. تو ان کے جو ڈیسیشن ایریاز ہے دیٹ از دی پرائس ایز ویل ایز دی آؤٹ پٹ لیول. اور جو مونوپولسٹ ہے ہی فیسز اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو. تو جب مونوپولسٹ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو فیس کرتا ہے اٹ مینس کہ جو ہی monopolist will try to charge a higher price, what will happen? Quantity demanded is supposed to decrease. جب ہمارے پاس downward sloping demand curve ہے تو marginal revenue curve is different from the demand curve. اور اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ marginal revenue curve lies below the demand curve. Demand curve is also known as the average revenue curve. جب ہم ریئل لائف میں دیکھتے ہیں اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایگزامپلس فار اے پیور مونوپولی ویئر دیئر از اے سنگل پروڈیوسر. وین وی ٹاک اباؤٹ دی مونوپولی وی سے دیئر آر سرٹن مونوپولیز وچ آر نون ایز دی نیشنل مونوپولیز. کہ اسکیل آف آپریشن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نو ون ایلس کین اینٹر ان ٹو دی مارکیٹ اینڈ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم there is a single producer who can be categorized as the monopolist. In certain other areas government regulation کی وجہ سے بھی monopolies پیدا ہوتی ہیں. In some other areas we can say advertising کی وجہ سے بھی we can create monopolies. But in general whenever we talk about the monopoly, in practice when we look around and we try to find out the examples تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک pure monopolist کی example کو find out کرنے کے لیے. We can say there are few firms 2-3 large firms. اور وہ جو 2-3 large firms ہوتی ہیں they also compete with each other and they can also collude with each other. اب ان کا behavior جو ہے that is dependent on their pricing policies and resultingly the output decisions they have to make. تو اس لیے یہ جو ہمارے پاس 3 یا 4 few producers جن کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی مونوپولی پاور جو ہے وہ کیا ہے, کہ ڈگری آف مونوپولی پاور کیا ہوتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ وی ہیو اے فارمولا وچ از نون ایز دی لرنر انڈیکس وچ کین میئر دی ڈگری آف مونوپولی پاور فار اے پرٹیکولر فرم. اور ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ L از اکول ٹو P مائنس MC, دیٹ از دی مارجن اوور price, margin of the price over the marginal cost and then divided by P. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنا لرنر انڈیکس بڑا ہوگا اتنی ہی مونوپولی پاور زیادہ ہوگی اور جتنا ویلیو آف دی لرنر انڈیکس کم ہوگا اتنی ہی مونوپولی پاور کم ہوگی. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ مونوپولی پاور جو ہے اس کو ہم elasticity of demand سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں and we said کہ ہمارا لرنر انڈیکس یا P مائنس MC اوور P کین آلسو بی ایکسپریسڈ ایز دیٹ از اکول ٹو 1 اوور دی elasticity of demand, that the inverse of the elasticity of demand. اور اس سیناریو میں اگر elasticity of demand زیادہ ہوگی تو فرم کی یا پروڈیوسر کی مونوپولی پاور کم ہوگی. دوسری صورت میں اگر elasticity of demand کم ہوگی یا ریلیٹیولی ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوگا تو اس صورتحال میں فرم کی جو ہے وہ مونوپولی پاور زیادہ ہو جائے گی کیونکہ کنزیومرز کے پاس زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے فار ایڈجسٹنگ دیئر ڈیمانڈس. تو کیپنگ ان مائنڈ دس مونوپولی پاور وی سیڈ ناؤ سنس کہ پروڈیوسر ہیز ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دی پرائس لیول, تو پروڈیوسر جو ہے وہ پرائس لیولس کے ڈیسیشن کس طرح کریں گے جبکہ ان کے پاس ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہوں گے. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جو بات ہے دیٹ از کہ مونوپولسٹ جو ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کنزیومر کا سرپلس کیپچر کرے
اور وہ کس طرح کرے کہ اس طرح کا پرائس جو ہے وہ فکس کرے یا اس طرح کا پرائس مارکیٹ میں چارج کرے جس کی وجہ سے کنزیومر کا سرپلس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے ٹو دی پروڈیوسر سرپلس. اور اس کے لیے ہم نے مختلف پرائسنگ اسٹریٹجیز جو کہ ان پریکٹس یوز کر سکتے ہیں مونوپولسٹ اور دی فرمز ود ہیونگ دی مونوپولی پاور. ان میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ود ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ there are 3 types of discrimination. اس میں تھا فرسٹ ڈگری ڈسکریمنیشن, سیکنڈ اینڈ دین دی تھرڈ ڈگری ڈسکریمنیشن. فرسٹ ڈگری ڈسکریمنیشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دی فرم اور دی پروڈیوسر از ٹرائنگ ٹو چارج a different price from each consumer and that price should be equal to the reservation price of the consumer. اب reservation price کیا ہوتا ہے کہ reservation price is the price which a consumer is willing to pay اور جو ایکچولی وہ پے کرتا ہے وہ مارکیٹ پرائس ہوتی ہے نارملی اینڈ the difference between the two is the consumer surplus. تو اس پرائسنگ ڈیسیشن میں جب ہم اس کو ریزرویشن پرائس کے برابر ہی پرائس چارج کریں گے تو کنزیومر کا سرپلس ول بی 0 اینڈ دی بینیفٹ ول بی ٹرانسفر ٹو دی پروڈیوسر. فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن ان پریکٹس از ناٹ پاسبل کہ اگر آپ کے پاس لارج نمبر آف کنزیومرز ہوں تو آپ کس طرح ان کو مختلف پرائسز جو ہیں وہ چارج کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان کی ریزرویشن پرائس کو ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے. Then we talked about the second degree price discrimination جس میں ہم نے بات کی کہ ہم جو ہے وہ بلاکس بنا سکتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر بلاک کے اوپر ہم ایک پرائس چارج کریں then another block another price. That basically does take place in the real life. Then we talk about the third degree price discrimination. تو third degree price discrimination میں بھی ہم اسی طرح consumers کی elasticity of demand کو دیکھتے ہوئے we try to charge different prices. جب ہم ان پرائسز کی بات کرتے ہیں اینڈ پرائس ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں تو پرائس ڈسکریمنیشن از ون وے تھرو وچ آپ کے پروڈیوسرز جو ہیں وہ کنزیومر کا سرپلس جو ہے وہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ہم نے کہا ڈسکریمنیشن پرائس ڈسکریمنیشن کے بعد ایک اور طرح کی بھی ہماری پرائسنگ اسٹریٹجی ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کور اپ کی. وہ ہم نے بات کی انٹرٹیمپورل پرائسنگ and the peak load pricing. اب intertemporal pricing میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ as the word intertemporal is reflecting ہم یہ کر رہے ہیں کہ over a period of time we charge a different price. یعنی کہ شروع میں in the beginning when we are introducing the product تو ہم کیا کرتے ہیں we charge a higher price and then after some times جب اس کی ڈیمانڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے بیسیکلی اس انٹرٹیمپورل پرائسنگ میں ہم اپنے کنزیومرز کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. جو ہمارا پہلا گروپ ہے اس میں یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو دی پروڈکٹ آفٹر اٹس فرسٹ ریلیز اور اس کے لیے دے آر ولنگ ٹو پے اے ہائر پرائس. ان کا مارجنل کاسٹ جو ہے irrespective آف کہ اس کی فرم کی مارجنل کاسٹ کیا ہے اس کے جو مارجنل ریونیو اینڈ ڈیمانڈ کرو ہے ریلیٹیولی ان الاسٹک ہوتے ہیں. تو اس صورت حال میں جب فرسٹ ٹائم وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے تو یہ کنزیومرز دے آر ولنگ ٹو پے اے ہائر پرائس اینڈ دے پرچیز دیٹ کیونکہ ان کی ڈیمانڈ الاسٹیسٹی کم ہے. دوسری طرف ہمارے پاس دوسرا گروپ آتا ہے جو کہ ویٹ کرتے ہیں ٹل دا ٹائم کہ یہ جو ہے پروڈکٹ وہ کامن ہو کے اینڈ دین اندر ورژن جو ہے وہ پروڈیوسر اس کی پروڈیوس کرتا ہے ٹو سیل ٹو دیز کسٹمرز کیونکہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ الاسٹک ہے, ان میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہے. اس میں ہم نے اگزامپل لی تھی کہ ہمارے پاس سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پبلیکیشن آف دی بک. جب نئی ہارڈ باؤنڈ کاپی آتی ہے تو دین پروڈیوسر جو ہے چارجز اے ہائر پرائس اور کچھ عرصے بعد سال 6 مہینے 1.5 سال کے بعد جو ہے اب پروڈیوسر جو ہے وہ اس کی ایک پیپر بیک ورژن جو ہے وہ پبلش کرتا ہے اور اس پیپر بیک بک کی جو پرائس ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ ناؤ دی پروڈیوسر از فوکسنگ آن دی سیکنڈ گروپ آف پیپل. تو انٹرٹیمپورل میں ہم ایگزامپل اور بھی لیتے ہیں کہ موویز کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جب ریلیز ہوتی ہے تو اس کا ایک گروپ جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے جو کہ who wants to be the first one to watch that movie and they are willing to pay a higher price. ان کی ڈیمانڈ از relatively inelastic. اسی طرح
جب وہ کچھ عرصے کے بعد وہی مووی جو ہے وہ دوسرے گروپ کے پاس آتی ہے تو دی ٹکٹ یا پرائس جو ہے وہ اس کی لو ہو جاتی ہے. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ اندر سچویشن کمپیوٹرس کی ایگزامپل لی کہ انیشلی جب کوئی نئی ورژن آف دی کمپیوٹر نیو جنریشن کمپیوٹر آتا ہے تو اس کی ایک گروپ جو ہے ان میں اپیل زیادہ ہوتا ہے جن کی ڈیمانڈ الاسٹیسٹی کم ہوتی ہے اینڈ دے آر ولنگ ٹو پے اے ہائر پرائس. آفٹر سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ دوسرے گروپ کے پاس وہی پروڈکٹ جو ہے لوور پرائس پہ ہم سیل کرتے ہیں. تو یہ تو تھی ہماری انٹرٹیمپورل پرائسنگ جس میں ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈفرنٹ پرائسز چارج کرتے ہیں ٹو ڈفرنٹ گروپس آف انڈیویجول. Then we also talked about the peak load pricing. اب peak load pricing میں we are not talking about a wait of let's say 6 months, 8 months, 1 year or more than a year. We are saying during a certain period of time, during 24 hours, یا during a certain smaller period of time, کسی ایک وقت میں جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جب وہ میکسیمم ہوتی ہے جس ڈیوریشن میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیک ٹائم ہے. when the demand is at the highest level. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد ڈیمانڈ جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آف پیک ٹائم. تو اس کے لیے جو پرائسنگ اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے وی کال اٹ ایز دی پیک لوڈ پرائسنگ. اب پیک لوڈ پرائسنگ میں وی کین ٹیک دی ایگزامپل آف کہ ڈیورنگ دی رش آور ٹریفک دیٹ از ون پیک لوڈ اینڈ دین آف آورز وی ہیو دی آف لوڈ اینڈ دین سملرلی when we are talking about the electricity, so during the summer time, late evening and the afternoon is the peak time, and then we have the off time, early morning is the off time, and then the late night again is the peak time. And we can take so many other examples. So peak load pricing میں we are focusing on these two issues کہ ہم جو price charge کریں peak load میں وہ اتنی ہو کہ consumer جو ہے وہ پروڈیوسر کی جو پروڈکشن ایفیشنسی ہے جو پروڈکٹیو کیپیبلٹی ہے اسی کے درمیان رہتے ہوئے ہی پروڈیوسر ان کو سرو کر سکے. دوسرے الفاظ میں سمپل میں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پیک لوڈ کی تو اس میں ایفیشنسی اینڈ دی یوٹیلائزیشن ریسورس یوٹیلائزیشن آف دی فرم از آلسو انوالوڈ. کہ پیک لوڈ میں جب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو فرم جو ہے وہ ان لمیٹڈ کوانٹٹی پروڈیوس نہیں کر سکتی کیونکہ اٹ ہیز اے لمیٹڈ کیپیسٹی ٹو پروڈیوس. تو جب فرم جو ہے وہ ان لمیٹڈ کوانٹٹی پروڈیوس نہیں کر سکتی اور جب وہ زیادہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کرے گی تو دین دی مارجنل کاسٹ ول گو اپ. اب جو مارجنل کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پیک لوڈ ٹائم میں ہم جو ہے وہ پرائس ہائر چارج کریں گے. آف لوڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ یوٹیلائزیشن لیس دین کیپیسٹی بھی ہو سکتی ہے, مارجنل کاسٹ ول بی لوور, دیئر فور وی چارج اے لوور پرائس. تو یہ ایک اور طرح کی پرائسنگ تھی جس کو ہم پیک لوڈ پرائسنگ کہتے ہیں, جس میں ہم نے جو ہے وہ مختلف ٹائم کے حساب سے ٹائم انٹرول کے حساب سے ہائر اینڈ لوور پرائسز جو ہے وہ کنزیومرز کو یا یوزرز کو چارج کی. پھر اسی طرح مونوپولی پاور جس بھی فرم کے پاس ہے جو بھی کوئی ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کا فیس کرتی ہے اس میں ایک اور طرح کی پرائسنگ کی ہم بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹو پارٹ ٹیرفس. اب ٹو پارٹ ٹیرفس از دی ون وچ وی اسٹارٹیڈ ان دا لاسٹ لیکچر. ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر ہم نے بات شروع کی تھی ٹو پارٹ ٹیرف کی اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اسی کو تھوڑا سا ریویو کرنے کے بعد کمپلیٹ کریں گے کہ جب ون کنزیومر ہو تو ٹو پارٹ ٹیرف کا ڈیسیشن کس طرح ہوگا, جب ٹو کنزیومر ہو اینڈ دین وین وی ہیو لارج نمبر آف کنزیومرز. اینڈ لاسٹلی جو ہے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ویل آلسو ٹاک اباؤٹ اندر پرائسنگ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیک جس کو ہم کہتے ہیں بنڈلنگ. بنڈلنگ میں ہم کیا کہتے ہیں, ایز دی ورڈ بنڈلنگ از ٹیلنگ اس کہ ہم جو ہے ایک یا دو پروڈکٹ, ٹو اور مور پروڈکٹس کو کمبائن کر کے میک ون پرٹیکولر آئٹم فار سیل اور ان کی ایک پرائس جو ہے وہ چارج کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں ود دی ٹو پارٹ ٹیرف. تو ٹو پارٹ ٹیرف میں بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو کنزیومر ہے اس کو دو لیولز پہ پرائس جو ہے وہ چارج کرتے ہیں, ون اسٹیپ پرائس اینڈ دین از دی سیکنڈ اسٹیپ پرائس. فار ایگزامپل جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ریزرز کی بات کرتے ہیں اینڈ دین یو پرچیز اے ریزر اینڈ along with that you have to purchase blades. سو ایک پرائس ہوگی ریزرز کی اینڈ دی دوسری پرائس ہوگی فار دی بلیڈس. اسی طرح اگر آپ امیوزمنٹ پارکس کی بات کرتے ہیں تو دین
again we can have one step which is the entry. So one price is for the entry, and then is the second step, and that is that you go and you take the ride, and then you eat the food whatever is available in the park. So one step is the entry fee and the other is the usage fee. Similarly, we can also take other example. Say we are talking about the cameras. The Polaroid camera is one step, you purchase the camera and then you also purchase the film. So one step is paying for the camera, and then camera cannot be used unless you purchase the film as well. So you pay for the film. So this is the basic idea of the two-part tariff. تو اس کو فردر ایلیبوریٹ کرنے کے لیے ہم بہت ہی سمپل ایگزامپل سے شروع کرتے ہیں. ویئر وی سے کہ سپوز دیئر از ون کنزیومر. ریئلسٹیکلی اسپیکنگ اگر ہم ریئل لائف میں دیکھیں تو ون کنزیومر از ناٹ اے ریئلسٹک ازامپشن. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کنزیومرز کے ایک گروپ ہے جن کی جو ہے ڈیمانڈ آئیڈینٹیکل ہے. تو جب آئیڈینٹیکل ڈیمانڈ ہو تو ون ڈیمانڈ کرو ول ریپرزینٹ دی انٹائر گروپ. So that will make more sense. تو جب ہم ایک سنگل کنزیومر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹو پارٹ ٹیرف جو ہے اس میں ہم نے ڈیسیشن کیا کرنا ہے. ڈیسیشن ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے ایک پارٹ کی کیا پرائس چارج کرنی ہے اور دوسرے پارٹ کی کیا پرائس چارج کرنی ہے. اس میں لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف دی امیوزمنٹ پارک اگین, کہ ہم نے یہاں پہ ڈیسیشن کرنا ہے کہ ہم نے انٹری ٹکٹ کیا رکھنی ہے جس کو ہم ٹی سے ڈینوٹ کریں گے, اور دوسری جو ہے ہم نے یوزیج فی یعنی رائٹس کو یوز کرنے کی ہم نے جو فی ہے اس کو ہم پی سے دیں. ایک ایکسٹریم میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اف وی چارج دی لوور انٹری فی وٹ ول ہیپن کہ ہماری سیلز بڑھ جائیں گی, نمبر آف کنزیومر زیادہ ہو جائیں گے, بٹ الٹیمیٹلی اوور آل جب ہم بات کریں گے تو آر پروفٹس مائٹ فال. تو اب اس صورتحال میں جب ہم ٹو پارٹ ٹیرف کی بات کرتے ہیں تو ہماری فرم کو جو ڈیسیشن کرنا ہے دیٹ ڈیسیشن سیز کہ ہاؤ مچ شوڈ بی چارج ایز دی انٹری فی اینڈ ہاؤ مچ شوڈ بی چارج ایز دی یوزیج فی. تو لیٹس لک ایٹ دس گراف فار دی فردر ایکسپلینیشن آف دس آئیڈیا when we are talking about a single consumer or a group of consumer with the identical demand curves. تو اس گراف میں ہمارے پاس we are explaining the two-part tariff with a single consumer. We have constant marginal cost MC. Constant marginal cost MC given that we have to decide کہ ہمارے پاس T star جو کہ entry ticket کیا ہونی چاہیے optimum level اور P star usage fee جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. تو اگر ہم exactly برابر کر دیں marginal cost کو as if that is the P star یعنی usage fee جو ہے ہم اس کو کہہ دیں کہ وہ P star ہے, تو ہمارے پاس جو entry fee ہوگی that will be reflected as T star. And that T star basically is the entire consumer surplus. So in this two-part tariff here, we are saying that you charge the usage fee P star, which is equal to the marginal cost, and then we charge the entry fee, which we call here as the T star, which is that shaded triangle in our graph. If we do that, then we are having the maximum profit. But in the real life situation, as I already mentioned, it becomes very difficult that we find out one consumer or a group of consumer with identical demand curve. Demand curves, they do differ from one individual to another individual or from one small group of individual to another small group of individual. So let's extend our analysis اور اس میں ہم two consumers کی بات کرتے ہیں. So let's look at this slide here. We are looking at the two-part tariff with two consumers. اس میں اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو consumers ہیں یا ہمارے پاس دو set of consumers ہیں اور ان ہر ایک set کا ایک ڈیمانڈ کرو ہے اور دوسرے سیٹ کا ایک اور ڈیمانڈ کرو ہے. ود ان دی گروپ جو ہے ہمارے انڈیویجولس کا ڈیمانڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے. سو ہیئر آن دس سلائڈ ہیئر D1 از فار دی کنزیومر 1 ڈیمانڈ کرو اینڈ D2 از دی کنزیومر 2's ڈیمانڈ کرو. اب اگر ہمارے پاس مارجنل کاسٹ اگین از دی اسٹریٹ لائن, لیکن ہیئر دا ڈفرنس از کہ پہلے جب ہمارے پاس ایک کنزیومر تھا تو ہم نے کہا کہ ہمارے پروفٹ جو ہیں وہ میکسیمائز ہو جائیں گے اگر ہم پرائس کو یوزیج فی کو برابر کر دیں مارجنل کاسٹ کے, اور پھر جو ٹی اسٹار تھی دیٹ واز دی ایریا آف دی کنزیومر سرپلس. لیکن جب ہمارے پاس کنزیومر زیادہ ہو گئے اینڈ ہیئر وی ہیو ٹیکن فار سمپلسٹی ٹو کنزیومرز, کنزیومر 1
and the consumer 2. One group of consumers as reflected in D1 and the another group of consumers as reflected in D2. تو اس صورتحال میں ہمارا سینیریو کیا ہوگا؟ آبویسلی اب ہم جب مارجنل کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو اب مارجنل کاسٹ کے برابر ہم یوزیج فی نہیں رکھ سکتے بیکاز آف دی ڈفرینسز ان دی ڈیمانڈ کروز. سو لوکنگ ایٹ دی سلائڈ ہیئر اگین, تو اگر ہم مارجنل کاسٹ کے برابر نہیں رکھتے ہیں تو دین ہاؤ ہائی وی شوڈ بی چارجنگ دی یوزر فیس. تو یہاں پہ ہم یوزر فی جو ہے پی اسٹار وی آر چارجنگ سو دیٹ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنزیومر 2 کی جو ہے کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ از Q2 اور جو کنزیومر 1 ہے اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ از Q1. جب ہم پی اسٹار رکھتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی یوزیج فی. اب جو یوزیج فی ہے دیٹ از پی اسٹار فار بوتھ دی سیٹ آف کنزیومرز, کنزیومر 1 اینڈ کنزیومر 2, اور پی اسٹار کے اوپر کنزیومر 2 کا کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ از Q2 اینڈ کنزیومر 1 کا کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ از Q1. اب اگر ہم پروفٹس کو دیکھنے چاہیں, بٹ بفور دی پروفٹ وی آلسو ہیو اندر ایلیمنٹ اینڈ دیٹ از دی اینٹری فی. اب اس صورتحال میں ہم اگر اینٹری فی جو ہے وہ سیٹ کریں equal to T star which is the shaded triangle. The shaded triangle basically becomes the consumer surplus for the consumer group 2. اور اگر ہم اس کے برابر رکھیں تو ہمارا جو overall collection ہے from T star that will be P star A and then the line which is completing our this triangle, shaded triangle. اب یہی ٹی اسٹار جو ہے اگر ہم کنزیومر گروپ 2 سے چارج کر رہے ہیں تو وہی ہمیں کنزیومر گروپ 1 سے بھی چارج کرنا پڑے گا. اور یہ جو شیڈیڈ ایریا ہے بیسیکلی یہ کنزیومر سرپلس ہے فار دی گروپ 2. منیمم جن کا لوور ڈیمانڈ کرو ہے ہم نے ان کے کنزیومر سرپلس کے برابر جو ہے وہ رکھا ہے ٹی اسٹار. تو جب ہم ٹوٹل پروفٹ یا ریونیوز کی بات کرتے ہیں تو 2 times ٹی اسٹار ول بی دی پروفٹ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ فرام دی اینٹری ٹکٹ. And those entry tickets we are selling to consumer group 1 and consumer group 2. اب دوسری طرف اگر ہم جاتے ہیں again at looking at this graph here, تو دوسری طرف ہمارے پاس آتا ہے کہ profit which is over and above the marginal cost and that is profits for the usage. اب وہ profit margin ہمارا کیا ہے؟ The difference between P star and MC. Marginal cost and P star is the margin. تو ہمارے پاس ٹوٹل جو مارجن آ جائے گا دیٹ ول بی پی اسٹار مائنس ایم سی دیٹ از پر یونٹ, اور ہمارے پاس جو کوانٹٹی سولڈ ہیں دیٹ از Q1 فار کنزیومر گروپ 1 اینڈ Q2 فار دی کنزیومر گروپ 2. سو اوور آل آر پروفٹ ول بی equal to 2 times ٹی اسٹار دیٹ از دی ریونیو کلیکٹڈ فار دی اینٹری فی اینڈ پلس پی اسٹار مائنس ایم سی از دی مارجن پر یونٹ multiplied by Q1 plus Q2 is the total quantity. So our profit now here is more than if we look at the consumer surplus ABC, that if we charge the marginal price equal to marginal cost تو ہمارا جو group 2 کا consumer surplus ہوگا that will be only equal to ABC. یعنی جو ہم نے پہلے 1 consumer کی بات کی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹی اسٹار از اکول ٹو دی کنزیومر سرپلس, ٹوٹل کنزیومر سرپلس. اب جب ہمارے پاس 2 کنزیومرز آئے ہیں تو ہم نے پرائس کو لٹل بٹ ہائر دین دی مارجنل کاسٹ کر دیا. اب ہم اس کا ٹوٹل افیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ پروڈیوسر کو جو ہے وہ پروفٹ کتنا ملے گا. تو اس صورتحال میں اف وی کمپیئر دی پروفٹس کہ اگر ہم پرائس کو ایکول رکھیں مارجنل کاسٹ کے تو کنزیومر کا سرپلس ول بی ایکول ٹو اے بی اینڈ سی لوور ڈیمانڈ کرو کے اوپر. لیکن اگر ہم جو کہ ہم نے پرائس کو مارجنل کاسٹ کے برابر نہیں رکھا بلکہ ہم نے پرائس کو رکھا ایکول ٹو ا لیول وچ از ہائر دین دی مارجنل کاسٹ, پی اسٹار پہ رکھا. تو جب ہم نے پی اسٹار پہ رکھا تو اب ہمارے پاس پروفٹس کے 2 کمپوننٹ ہیں. ون از 2 into T star that is the surplus area plus the margin over the marginal cost into the total quantity. So if we compare both of these scenarios here, so when we had charged a higher price higher than the marginal cost and we have 2 consumers, consumer 1 and consumer 2, so we are better off if we are charging a price P star higher than the marginal cost for the usage and then we are charging the lower triangle
as the entry ticket. اب اگین جب ہم پریکٹیکلی لائف میں دیکھتے ہیں تو وی ڈو ہیو مور دین 2 کنزیومرز, اور اگر ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیں کہ ہمارے جو کنزیومرز ہیں ان کے 2 گروپ سے زیادہ گروپس بنتے ہیں. تو جب ہمارے پاس مینی کنزیومرز ہو تو اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دی پرائس وچ از پی, اینڈ وی آلسو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اور ڈیسائڈ اباؤٹ ٹی, سو دیٹ کہ آر پروفٹس آر میکسیمم. اب اگر ہم ایک لو انٹری فی رکھتے ہیں تو وٹ ول ہیپن, تو ہائی سیلس تو ضرور ہو جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروفٹ جو ہے وہ فالو کر جائیں گے, بیکاز مور اینڈ مور انٹرنٹس دے ول بی انٹرنگ انٹو دی مارکیٹ پلیس. تو اوور آل ہمارے پاس وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ این ایکولیبریم کمبینیشن which will give us the level of P and the T so that our profits are maximized. ہم اسی کو further elaborate کرنے کے لیے ہم اس slide پہ دیکھتے ہیں. So on this slide we have taken 2-part tariff with many different consumers. اب اس slide پہ آپ دیکھیں گے کہ we haven't taken the demand curves because it is very difficult to talk about the demand curve of many individuals. And what we have plotted here is, جیسے کہ ہم نے 2-part tariff with 2 consumers میں دیکھا تھا کہ we said کہ ہماری جو total profits تھے وہ بڑھ گئے تھے جب ہم نے marginal cost سے زیادہ price کو رکھا تھا, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو profits ہیں بیسیکلی اس کے 2 components ہیں, ایک تو ہے profits due to the entry ticket اور دوسرا تھا profit due to the usage. تو انہی profit curves کو بیسیکلی ہم نے plot کیا ہے on this particular slide. تو اب اس سلائڈ کے اوپر جو ہمارے پاس ایک سب سے پہلے لائن ہے ڈاؤنورڈ سلوپنگ لائن, دیٹ از دی پروفٹ فرام سیلس. اب یہ جو ہے پروفٹ فرام سیلس جو ہے دے آر دی پروفٹس وچ وی آر گیٹنگ تھرو چارجنگ دی یوزیج فی. اب جو ہمارا یوزیج فی تھا پی اسٹار, جیسے پہلے کہا تھا کہ وی ہیڈ ٹو سلیکٹ اے پی اسٹار اینڈ اے ٹی اسٹار. اب یہاں پہ ہم نے ایک پرٹیکولر جب پی اسٹار چارج کیا تو اس کی وجہ سے ریلیشن شپ کیا ہے کہ جو ہمارے نمبر آف انٹرنس بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پروفٹس ہم نے جب ورٹیکل ایکسس پہ لیا ہوا ہے, ٹی جو ہے ہمارا نمبر آف انٹرنس ہے وہ ہمارے پاس جو ہے دے آر دیئر آن دی ایکس ایکسس, اور دوسری طرف جو ہے وہ پروفٹ ہے وہ وائی ایکسس پہ ہے. اب یہ جو ٹی ہے دیٹ بیسیکلی از دی انٹرنس فی, اور n اور t جو ہے n of t جو ہے وہ that is number of entrants here. So one correction here, t is the entrant fee, whereas n of t, n is the number of entries. جب ہم t یا entry fee بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے, ہم جب profit from sales کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو usage fee ہے t بڑھانے سے ہماری usage fee جو ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ایک combination لینا ہے. تو اگر ہم ٹی بڑھاتے ہیں یعنی انٹری فی بڑھائیں گے تو ہماری یوزیج فی کم ہو جائے گی, اور یوزیج فی کے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پروفٹس جو ہیں فرام دی یوزیج جو ہیں وہ ڈیکریز کر جائیں گے. اس لیے جو ہماری ڈاؤنورڈ سلوپنگ لائن جو ہے پروفٹس فرام سیل جو ہے دیٹ از ڈکلائننگ ایز وی آر انکریزنگ دی انٹری فی. دوسری طرف جو اس سے اوپر والا کرو ہے دیٹ از دی پروفٹ فرام دی انٹری فی. So what is happening here is کہ جو ہم entry fee بڑھاتے ہیں تو initially ہمارے profits from the entry fee تیزی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں, they increase up to a point, اور اس کے بعد اگر ہم entry fee بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں تو that becomes discouraging for a certain group of individuals. تو جب ایک ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جاتی ہے ہماری پروفٹ فرام دی انٹری فی اور اس کے بعد مزید اگر ہم انٹری فی بڑھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس پروفٹس جو ہیں وہ ڈکلائن کرنا شروع ہو جاتے ہیں بیکاز آف دی نمبر آف انٹرنس جو ہے وہ ڈکلائننگ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس انٹری فی جو ہے دیٹ از انکریزنگ اپ ٹو اے پوائنٹ اینڈ دین اٹ اسٹارٹس ڈکلائننگ. جو تھرڈ کرو ہے ہمارا بیسیکلی دیٹ از دی ٹوٹل, دیٹ وی ہیو جسٹ ایڈیڈ اپ دی پریویس 2 curves and this gives us the total profit. یعنی ہمارے ٹوٹل پروفٹس کے 2 کمپوننٹ ہیں, ایک ہے پروفٹ فرام دی یوزیج اور دی سیل آف دی رائٹس ٹکٹس, اور دوسرا جو ہے ہمارا دیٹ از دی پروفٹ فرام دی انٹری فی. پروفٹ از اکول ٹو پروفٹ اے پلس پروفٹ ایس. پروفٹ اے از فرام دی انٹری, پروفٹ ایس از فرام دی یوزیج, and that is equal to NT times T, and
is the number of entrants and T is the entry fee. That is the total entry fee collection plus the margin, which is P minus MC, and that P minus MC is the price margin over the marginal cost multiplied by the Q, which is the number of entrants who have entered, Q of N کہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ یوز کی rides when they entered into that particular amusement park. تو اوور آل ہمارے پاس جو دونوں کے دونوں ہیں, چاہے وہ ہمارے پاس پروفٹس فرام دی انٹری فی ہے یا ہمارے پاس پروفٹس ہیں فرام دی یوزیج اور دی سیل آف دی ٹکٹس, دی یوزیج ٹکٹس فار دی رائٹس, دونوں ہی جو ہیں دے آر ڈیپینڈنٹ آن دی انٹری فی ٹی. اب جو رول آف تھم جو ہے اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ بیسڈ آن دس انالیسس ہیئر وی نو کہ ہمارے پاس دونوں پروفٹ کے کمپوننٹ اینڈ دیئر فور دی ٹوٹل پروفٹ جو ہے دیٹ از بیسڈ آن ہاؤ مچ انٹری فی ڈو وی چارج. تو بیسڈ آن دس انالیسس فار ون کنزیومر, ٹو کنزیومرز اینڈ دی ملٹیپل کنزیومرز اینڈ دی ٹوٹل کمپوزیشن آف آر پروفٹ وی کین ڈرا سرٹن رول آف تھم. تو پہلا رول آف تھم یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کنزیومرز کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ سملر ہوں تو what should we be doing? We should set P star or the usage fee close to the marginal cost and we can charge a higher entry fee. دوسری طرف the second ہے کہ جب ہمارے پاس ڈیمانڈ جو ہیں اگر وہ ڈسسملر ہوں, آپس میں ان کا زیادہ کوریلیشن نہ ہو, تو اس صورتحال میں we should do what? We should charge a price which is higher than marginal cost اور ہماری جو entry fee ہے وہ کم ہونی چاہیے. اب ہمارے پاس جو اوور آل بات کرتے ہیں تو بات ہم یہ کر رہے ہیں اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم پی اور ٹی اسٹار کی مختلف ویلیو جو ہیں وہ ایزیوم کر کے ٹوٹل پروفٹ کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہٹ اینڈ ٹرائل سے اٹ ول بی ویری ٹائم کنزیومنگ. دیئرفور وی ہیو کم اپ ود سرٹن رول آف تھمز. رول آف تھم جو ہے ہمارے پاس فرسٹ رول آف تھم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کنزیومر جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل یا سملر ڈیمانڈ کے ساتھ ہوں تو اس صورتحال میں ہم یہ کریں گے کہ پرائس کو مارجنل کاسٹ کے قریب رکھیں گے اور انٹری فی جو ہے وہ زیادہ چارج کر لیں گے. دوسرا سیناریو جو ہے ہمارے پاس وہ ہوگا کہ جب ہم جو ہے پرائس کو مارجنل کاسٹ سے زیادہ رکھیں گے, لیکن کب رکھ سکتے ہیں جب ہمارے کنزیومرز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈسسملر ہوں اور اس صورتحال میں ہم انٹری فی جو ہے وہ لوور چارج کریں گے. تو ٹو پارٹ ٹیرف میں بیسیکلی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سچویشن کہ جس میں ہمارے پاس جو کنزیومر ہے اس نے دو اسٹیپ میں ہمیں یوزیج فی یا لائک پرائس جو ہے وہ پے کرنی ہے. اسٹیپ نمبر 1 اینڈ دین اسٹیپ نمبر 2. جو ڈیفیکلٹ ڈیسیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اسٹیپ 1 کی کیا پرائس چارج کریں اور اسٹیپ 2 کی کیا پرائس چارج کریں. اینڈ وہ جو ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن کہ کنزیومرز کے ڈیمانڈ جو ہیں بہت سے کنزیومرز ہیں مارکیٹ کے اندر, تو ان سارے کنزیومرز کے ڈیمانڈ جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. اگر تو سملر ڈیمانڈس ہیں تو ہم یوزیج فی کو کلوز رکھ دیں مارجنل کاسٹ کے اور انٹری فی جو ہے وہ ہائی چارج کر لیں, کیونکہ ان سب کے سملر ہیں, دے ڈیفینیٹلی ول بی کمنگ اینڈ دے ول بی پیئنگ دیٹ ہائی انٹری فی. لیکن اگر ڈیمانڈ ڈسسملر ہیں کہ ان کی پریفرنسز تھوڑی فرق ہے, ان کی الاسٹیسٹیز بھی فرق ہیں, تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ آپ پرائس کو جو ہے وہ مارجنل کاسٹ سے زیادہ رکھیں اور انٹری فی لو رکھیں. انٹری فی جب ہم لو رکھیں گے تو وی ول بی اٹریکٹنگ دوز آل آف دوز ہیٹروجینیس ڈیمانڈ کر انڈیویجول کہ وہ آئیں اینڈ دین اس کے بعد جو ہے پرائس کو مارجنل کاسٹ سے زیادہ رکھتے ہوئے اکارڈنگلی جتنی ان کی ڈیمانڈ ہوگی دے ول بی یوزنگ دیٹ مچ کوانٹٹی, اور جو مارجن ہوگا دیٹ ول بیکم پروفٹ فار دی پروڈیوسر. تو جب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو ایٹ ٹائمس جو ہے ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں وہ ایک اور ٹیکنیک بھی یوز کرتے ہیں فار چارجنگ ٹو پارٹ ٹیرف, اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹو پارٹ ٹیرف ود ا ٹویسٹ. پیور ٹو پارٹ ٹیرف میں تو ہم نے یہ کہا کہ اسٹیپ نمبر 1 اینڈ دین اگر آپ اسٹیپ نمبر 2 میں وہ چیز پرچیز نہیں کرتے تو آپ کا اسٹیپ 1 جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. کہ اگر آپ پارک میں انٹر ہو گئے انٹری فی دینے کے بعد اور جب تک آپ رائڈس کی ٹکٹس جو ہیں وہ پرچیز نہیں کریں گے تو دیٹ انٹری ٹکٹ از یوز لیس.
لیکن اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ود اے ٹویسٹ، تو اس میں تھوڑا سا کیچ جو ہے وہ پروڈیوسر بڑھا رہا ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو انٹری ٹکٹ دیتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا بینیفٹ جو ہے وہ آپ کو آفر کر دیتے ہیں، فری ٹوکنس فار فیو رائٹس، تاکہ یو کوڈ ہیو اے فیل آف اٹ. اب اس میں اگین وی آر ایڈریسنگ ڈفرنٹ سیٹس آف کنزیومرس. ایک سیٹ آف کنزیومر جو اگر کنزرویٹو ہے، وانٹس ٹو اسپینڈ لیس، لیکن وہ ایک فیل لینا چاہتا ہے امیوزمنٹ پارک کے ڈفرنٹ رائڈس کی، تو وہ انٹری ٹکٹ کے ساتھ جو رائڈس لے گا اس کی جو ہے وہ فیل اس کو مے بی سفیشینٹ، مے ناٹ بی سفیشینٹ. تو اگر مزید لینی ہے تو دے ول پے سیپریٹ. تو اس سے اس کی اٹریکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی امیوزمنٹ پارک کی. اسی طرح اگر ہم ریزر کی بات کرتے ہیں تو یو سیل دی ریزرز اینڈ دین یو گیو سرٹن فری بلیڈز along with it، تاکہ وہ ریزر کو خریدنے کی اٹریکشن جو ہے فار دی کنزیومر وہ بڑھ جاتی ہے. تو پریکٹیکل لائف میں جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں وہ 2 پارٹ ٹیرف کو ود اے ٹوسٹ بھی یوز کرتے ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ ایک کیچ لگا دیتے ہیں کہ فرسٹ پارٹ کے ساتھ سیکنڈ پارٹ کا کچھ پورشن فری آتا ہے. اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ کنیکشن کی بات کرتے ہیں تو یو پے دی کنیکشن فی، اور اس کے بعد فیو آورس جو ہیں وہ آپ کو فری مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد مزید اگر آپ نے یوز کرنے ہیں تو دین یو پے فار دی یوزیج آف دی ایکسٹرا آورس واٹ ایور یو وانٹ ٹو یوز مور. تو یہ تھا ہمارا بیسیکلی 2 پارٹ ٹیرف، جس میں ہم ان فرمز کی بات کر رہے ہیں جن کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کرو نیگیٹولی سلوپ ہے، جس کی وجہ سے فرم کے پاس سرٹن ایلیمنٹ آف مونوپولی پاور موجود ہے، اور مونوپولی پاور موجود ہونے کی وجہ سے فرم نے ڈیسیشن کرنا ہے کہ کیا پرائس چارج کرے اور کتنی کوانٹٹی جو ہے وہ آفر کرے فار سیل ان دا مارکیٹ پلیس. تو اس میں جو ہے پرائس ڈسکریمنیشن کے بعد انٹرٹیمپورل پرائسنگ اینڈ پیک لوڈ پرائسنگ کے بعد فورتھ جو ہم نے آئیڈیا ڈسکس کیا دیٹ از 2 پارٹ ٹیرف. تو 2 پارٹ ٹیرف میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ ایک اسٹیپ اینڈ یو پے دی پرائز فار دیٹ اسٹیپ، دین دی سیکنڈ اسٹیپ از اٹیچ ٹو دی فرسٹ اسٹیپ، تو دین یو پے فار دی سیکنڈ اسٹیپ اینڈ دین اوور آل یو ٹرائی ٹو میکسیمائز یور پروفٹس. اب اس میں آپ نے ڈیسیژن کرنا تھا کہ کیا پرائز چارج کریں، اور وہ پرائز جو ہے وہ 2 پارٹس میں ہوگی، ایک ہوگی انٹری لیول کی اور ایک ہوگی یوزیج کی. پریکٹس میں جیسے میں نے کہا کہ کمبینیشن آف دی 2 از پاسبل، کہ آپ انٹری جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکنڈ اسٹیپ کی کچھ فری یونٹس جو ہیں وہ آفر کر دیتے ہیں ٹو دی کنزیومر، اور اس کے بعد مزید جو وہ اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو دین ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو پے ان دا سیکنڈ اسٹیپ فار دی فردر یوز آف دیٹ اسٹیپ نمبر 2. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ 2 پارٹ ٹیرف والا پرائسنگ اسٹریٹجی فار دی فرمز ہیونگ دی مونوپولی پاور کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم ایک اور پرائسنگ اسٹریٹجی کی بات کرتی ہیں جو کہ نارملی فرمز یوز کرتی ہیں، اور یہ اگین ہم انہی فرمز کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس تھوڑی مونوپولی پاور ہے، کیونکہ جب ہم پرفیکٹ کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو فرم کے پاس کوئی پاور نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، وہ جو سپلائی کر رہے ہیں وہ نیگلیجیبل اماؤنٹ سپلائی کر رہے ہیں. اس لیے جو فرم نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے وہ صرف کوانٹٹی کا ہوتا ہے کہ یہ جو پرائس گیون ہے مارکیٹ سے اس کے اوپر کتنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیل کریں. اسی طرح کنزیومرز کو بھی جو پرائس گیون ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پرچیز کریں. لیکن جب ہم مونوپولی پاور کی بات کرتے ہیں، آف کورس ناٹ پیور مونوپولسٹ، لیکن کوئی بھی فرم جس کے پاس تھوڑی بھی مونوپولی پاور ہے تو فرم ہیز ٹو میک اے ڈیسیژن کہ ریگارڈنگ ہاؤ مچ پرائز ٹو چارج اینڈ ہاؤ مچ کوانٹٹی دے شوڈ پروڈیوس اینڈ آفر فار سیل ان دا مارکیٹ پلیس. تو اب جو ہم پرائسنگ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں انہی فرمز کے لیے جو کہ مونوپولی پاور رکھتی ہیں، دیٹ از نون ایز دی بنڈلنگ. اب بنڈلنگ میں ایز دی نیم از انڈیکیٹنگ کہ وی ٹاک اباؤٹ کہ 2 products bundled together and we start charging one price for that particular bundle. Okay, instead of selling those products separately, we just put them together, make a bundle, and then we sell them at one price. But there are certain prerequisites when we are talking about the bundling. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس کنزیومرز جو ہیں when we talk about the bundling تو we are talking about the consumer جو کہ heterogeneous group ہے. جب ہم
हेट्रोजीनिटी की बात करते हैं तो क्या इससे मतलब क्या है? हेट्रोजीनिटी से मतलब ये है कि उनकी डिमांड जो है वो बहुत वैरायटी है उसमें. दे आर नॉट वेरी सिमिलर डिमांड्स, दे आर डिससिमिलर एंड उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है. जब हमने पीछे डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि हमने कंज्यूमर्स के ग्रुप्स बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइस चार्ज कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे जब हम बंडलिंग की बात करते हैं तो सेकंड प्रीरेक्विजिट जो है वो उसका ये है कि हमारे पास जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, कि डिमांड जो है वो हेट्रोजीनियस है, वो इस तरह की है कि वी कैन नॉट यूज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हियर. अब जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं यूज कर सकते और डिमांड्स भी हेट्रोजेनियस हैं तो हमारे पास एक और कंडीशन है फॉर बंडलिंग, कि बंडलिंग उस वक्त सक्सेसफुल होती है जब ये वाली डिमांड जो है कंज्यूमर्स की दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. अब नेगेटिव कोरिलेशन से क्या मुराद है इसको हम फर्दर जब एक और एग्जाम्पल लेंगे तो इससे एलैबोरेट करेंगे, लेकिन यही है नेगेटिव कोरिलेशन के सिंपल लफ्जों में मतलब कि अगर एक कंज्यूमर X है और इससे एक कंज्यूमर A है और एक कंज्यूमर B है. There are two products X and Y. Consumer A is willing to pay a higher price for X, whereas consumer B is willing to pay a higher price for Y. यानी उनकी प्रेफरेंसेस आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है कि अगर एक प्रोडक्ट की कंज्यूमर ए हायर प्राइस देना चाहता है तो कंज्यूमर बी उसकी लोअर देता है, लेकिन जो दूसरी प्रोडक्ट है उसका कंज्यूमर बी हायर प्राइस देना चाहता है और कंज्यूमर ए लोअर देना चाहता है. दे आर टोटली डिससिमिलर एंड वेरी काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस डिमांड्स. तो इस सूरत हाल में लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर टू मूवी थिएटर्स. अब जो मूवी थिएटर्स हैं वो हमारे कंज्यूमर्स या बायर्स हैं और उनमें जो है वी आर टॉकिंग अबाउट टू मूवीज. एक मूवी इज अ सक्सेस मूवी, अ हिट मूवी, देयरफॉर डेफिनेटली दोनों ही थिएटर्स जो हैं ए और बी उस हिट मूवी के लिए दे आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस, इसलिए कि वो रश ज्यादा लेगी एंड देन टोटल सेल्स ज्यादा होगी एंड प्रॉफिट ज्यादा होंगे फ्रॉम दैट सक्सेसफुल और द हिट मूवी. जबकि दूसरी मूवी जो है रिलेटिवली फ्लॉप मूवी है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी लो है, तो इसलिए दोनों ही थिएटर जो ए और बी हैं उन दोनों के लिए लो प्राइस देना चाहेंगे. लेकिन आपस में जब हम देखते हैं कि जब वो हाई दे रहा है वो लो दे रहा है तो कॉम्बिनेशन क्या बनता है. तो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड इन ऑर्डर टू गेट मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस. सो हियर देयर आर टू थिएटर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट थिएटर ए एंड थिएटर बी. दे आर ट्राइंग टू लीज टू मूवीज, मूवी एक्स एंड मूवी वाई. As I already said कि हमारी मूवी X is a successful movie, therefore मूवी X के लिए theater A is willing to pay a lease amount of 12,000 और theater B for the same movie is willing to pay 10,000. दूसरी तरफ हमारे पास मूवी Y जो है is not that successful, relatively flop, तो उसके लिए theater A is now willing to pay 3,000, lower than of course the movie X. थिएटर B is willing to pay 4,000. ओवरऑल जब हम देखते हैं तो मूवी X के लिए दोनों ही ज्यादा पे करना चाहते हैं, मूवी Y के लिए दोनों ही कम पे करना चाहते हैं. लेकिन जब हम नेगेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन की ये बात है, थिएटर A मूवी X लेता है तो इज पेइंग 12,000 हायर प्राइस रिलेटिवली कंपेयर टू थिएटर B. लेकिन जब Y की बात है तो देन थिएटर B इज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस, यानी एक मूवी में एक थिएटर हायर प्राइस दे रहा है और दूसरा लोअर, तो दूसरी मूवी में जो है वो दूसरा हायर दे रहा है और पहले वाला लोअर दे रहा है. दिस इज व्हाट इज नोन एज द नेगेटिव कोरिलेशन. अब हम ये देखते हैं कि सपोज कि द मूवीज आर लीज्ड बाय दीज थिएटर्स सेपरेटली, यानी हम अभी बंडल नहीं कर रहे मूवी एक्स और मूवी वाई को. हम ये कह रहे हैं कि बोथ द थिएटर्स ए एंड बी दे कैन परचेज मूवी एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द परचेज ऑफ द मूवी वाई. और अगर ये सूरत हाल हो तो क्या होगा, डेफिनेटली जब हम मूवी एक्स की बात कर रहे थे तो थिएटर ए वाज विलिंग टू पे 10,000 एंड बी वाज विलिंग टू पे 12,000. दोनों को जब सेपरेटली देंगे तो डेफिनेटली लो प्राइस विल प्रिवेल, क्योंकि हम दोनों को बेचना चाह रहे हैं. तो हमारे लिए पास जो मूवी एक्स की independent separate price होगी, that will be 10,000. So this is reflected on this slide here. कि renting the movies separately would result in each theater
paying the lowest reservation price. Maximum price for movie X 10,000 और दूसरी तरफ हमारे पास क्या थी, choices were 4,000 and 3,000. तो 4 और 3 में lowest जो है वो 3 है, तो हम lowest वाली reservation price 3,000 की लेंगे. तो separately जब होंगी तो that will be 3,000. तो total जो है दोनों movies की sale से हमें जो amount collect होगी, that will be we are selling movie X at 10,000 to 2 theaters. And then we are selling the second movie, movie Y, for 3,000 for theater A and B. So we will have 2 into 10, 20,000 collected by sale of movie X to theater A as well as theater B. दूसरी तरफ हमारे पास जो movie Y की price है that is 3,000. So we are selling it to both the theaters at 3,000. So we have 3 into 2, 6,000. Altogether we will have 20,000 plus 6,000 as a total amount. ये था when we are talking about के हम movies को separately sold करें. अब firm के पास एक choice है कि उनको bundle कर दे, sell both movies together, movie X plus movie Y. अब again if we go back to the information which was given to us previously, so let's look at this slide here. If the movies are bundled, then theater A will pay 15,000 for both. क्योंकि theater A जो है वो क्या पे कर रहा था, 12,000 for one movie and 3,000 for the other movie. So in total 15,000. Theater B was paying 10,000 for movie X and then 4,000 for movie Y. Altogether for both 14,000. बंडल हमने बना दिया X and Y का. X and Y का बंडल जो है एक थिएटर A 15,000 पे करना चाहता है और X और Y के बंडल के लिए थिएटर B जो है वो 14,000 पे करना चाहता है. ओवरऑल हम बंडल की क्या प्राइस रखेंगे, डेफिनेटली द लोएस्ट ऑफ द टू. तो हम जो है अगर हम X और Y को बंडल करते हैं दोनों को, तो हम उसका 14,000 पर बंडल जो है वो चार्ज करेंगे. तो 14 into 2 हमारी टोटल अमाउंट कलेक्टेड विल बी 28,000. अब अगर हम रिकॉल करें कि जब हमने सेपरेटली बेची थी तो वहां पे हमारे पास टोटल कलेक्शन वाज 26,000. यहाँ पे जब हमने बंडल करके प्रोडक्ट बेची हैं तो देन हमारे पास टोटल कलेक्शन इज 28,000. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बंडलिंग, कि बंडलिंग की वजह से हमें बेनिफिट हुआ है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 20,000 when we are selling the movies separately and then when we are selling the movies in a bundle of 2 movies together. So that is 28,000. अब इसी सिलसिले में हमें जो है नेगेटिव कोरिलेशन वाली जो बात हमने पहले की थी, now that becomes relevant, कि ये बंडलिंग जो है वो उसी वक्त सक्सेसफुल होती है जबकि हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन हो थिएटर ए और थिएटर बी की डिमांड में. और अगर नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो वी विल सी कि हमारी सिचुएशन वही होगी कि जैसे हम सेपरेटली मूवीज बेचते हैं और 26,000 टोटल ले लें. सो इन ऑर्डर टू फर्दर एलैबोरेट ऑन दिस वी नीड टू लुक एट द रिलेटिव काइंड ऑफ वैल्यूएशन. कि रिलेटिव वैल्यूएशन में हम क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव कोरिलेटेड ऑफ कोर्स इट इज प्रॉफिटेबल टू बंडल. जैसे कि अभी था कि ए पेज more for movie X 12,000 than B. B is paying 10,000. B pays more for Y 4,000 than A and the A is paying 3,000. अब इसी को जब हम पॉजिटिवली कोरिलेशन की बात करें कि इसमें तो हमने नेगेटिव कोरिलेशन की बात कर ली. In order to further elaborate on the concept of the positive correlation and the negative correlation and the bundling, बॉटम लाइन हमने अभी कहा था कि बंडलिंग उसी वक्त प्रॉफिटेबल होती है जब हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन मौजूद हो. अब अगर हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन मौजूद हो तो फिर बंडलिंग का सिनेरियो क्या होगा. लेट्स लुक ऑन दिस स्लाइड हियर. इफ द डिमांड्स वर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, थिएटर ए वुड पे मोर फॉर बोथ द फिल्म्स एंड बंडलिंग विल नॉट रिजल्ट इन एनी इंक्रीज इन आवर रेवेन्यू. इसमें हमने ये कहा थिएटर ए जो है मूवी एक्स का 12,000 दे रहा है और मूवी वाई का भी 4 दे रहा है, दोनों के लिए ज्यादा दे रहा है, और बी जो है दोनों के लिए कम दे रहा है 10,000 एंड 3,000. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बंडल करें
تو 1 is 12 plus 4 is 16,000 and the other is 10 plus 3 is 13,000. تو جب دونوں کو بنڈل کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 16,000 and 13,000. تو ہم سلیکٹ کریں گے دی لوئسٹ ون وچ از 13,000. تو 13,000 کو جب ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں گے, کیونکہ یہ بنڈل دونوں کو 13,000 پہ ہی ملے گا, تھیٹر اے کو بھی اور تھیٹر بی کو بھی. تو جب دونوں کو ہی 13,000 پہ مل رہا ہے تو اماؤنٹ کلیکٹڈ ول بی 26,000. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارے پاس پازیٹیو کوریلیشن ہو تو اس وقت بنڈلنگ جو ہے وہ کام نہیں کرتی. اوکے, ٹو سمرائز ہیئر, if each were charged the lower of the two, total revenue will be 26,000, the same as by selling the films separately. بنڈلنگ میں ہم نے یہ کہا کہ بنڈلنگ از اونلی سکسیسفل جب ہمارے پاس دونوں جو ہیں وہ نیگیٹیولی کوریلیٹڈ ہوں. اس کو if we try to look at the graph of this, تو پازیٹیو کوریلیشن میں ہمارے پاس جو ہے اپورڈ سلوپنگ ہوگا اینڈ نیگیٹو میں ہمارے پاس ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوگا. اس کا فردر جب ہم مینی کنزیومرز کی بات کریں اینڈ ڈفرنٹ کمبینیشنز کے ساتھ کریں تو ول کنٹینیو ود دس ان دا نیکسٹ لیکچر. لیکن ابھی جو ہے ہم آج کے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے اینڈ لیٹس ایلیبوریٹ فردر آن کہ آج ہم نے کیا کیا ٹاپکس کور کیے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے 2 پارٹ ٹیرف سے شروع کیا, جس میں ہم نے بات کی کہ 2 پارٹ ٹیرف السٹریشن جب ہمارے پاس سنگل کنزیومر ہو, دین وی سیڈ کہ اگر 2 کنزیومرز ہو جائیں, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر ملٹیپل کنزیومرز ہو جائیں. تو 2 پارٹ ٹیرف میں بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اسٹیپ پہ ایک پرائز اینڈ دین فار دی سیکنڈ اسٹیپ وی ول چارج اے ڈفرنٹ پرائز. تو ایشو یہاں پہ یہی تھا کہ ہم انٹری ٹکٹ جو کہ فرسٹ پرائز اسٹیپ کی پرائز ہے اور یوزیج پرائز جو کہ سیکنڈ اسٹیپ کی پرائز ہے اس کو کس طرح ڈٹرمن کریں کہ پی اسٹار ٹی اسٹار اس طرح سلیکٹ کریں کہ ہمارے پروفٹ میکسیمم ہو جائیں. ساری ڈسکشن کے بعد ہم نے رول آف تھم یہ نکالا کہ اگر ہمارے کنزیومرز کی ڈیمانڈ سملرز ہوں تو ہم یوزیج فی پی اسٹار کو برابر رکھیں, کلوز رکھیں ایم سی کے مارجنل کاسٹ کے, اور ہیوی انٹری اور ہائی انٹری فی جو ہے وہ چارج کر لیں. دوسری طرف اگر ڈیمانڈ جو ہے وہ اگر ڈس سملر ہوں تو اس صورتحال میں ہم پرائز کو ہائر رکھیں مارجنل کاسٹ سے یوزیج پرائز کو, اور انٹری فی جو ہے وہ لو چارج کر لیں. پھر ہم نے یہ کہا کہ ان پریکٹس جو ہے وہ مکسڈ قسم کی سچویشن مکسڈ ٹیرف ٹوسٹ کے ساتھ یوز کرتے ہیں کنزیومرز کے پہلے اسٹیپ کے ساتھ دوسرے اسٹیپ کے کچھ ٹوکنز یا کچھ بینیفٹ فری دے دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایڈیشنل اگر سیکنڈ اسٹیپ کی یوزیج ہو تو اس کی فی چارج کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے بنڈلنگ کی بات کی کہ وین فرمز دے ٹرائی ٹو چارج 1 پرائز فار 2 پروڈکٹس, کہ دونوں کو جن پروڈکٹس کو انہوں نے اکٹھا یوز کرنا ہے فار ایگزامپل ان کو بنڈل کر کے ان سے ایک پرائز جو ہے وہ چارج کر لیا جائے. تو بنڈلنگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارے پاس نیگیٹو کوریلیشن ہو بٹوین دی کنزیومر پریفرنسز اور ان کی پریفرنسز میں ہیٹروجینٹی ہو, اور کنزیومرز کی پریفرنسز اس طرح ہو کہ پرائس ڈسکریمنیشن نہ ہو سکتی ہو, تو اس صورتحال میں ہماری بنڈلنگ جو ہے وہ سکسیسفل ہوتی ہے. سکسیسفل ان دا سینس کہ وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کرے گی فار دی پروڈیوسرز, اور پروفٹس الٹیمیٹلی زیادہ ہوں گے. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی بنڈلنگ کے کانسیپٹ کو ہی جاری رکھیں گے. we'll talk about many consumers and the bundling, and then pure and the mixed bundling, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ کانسیپٹ ٹائم کی بات کریں گے. اینڈ فائنلی انشاءاللہ we'll complete our next topic by looking at the advertising, کہ ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچر سے فرم کو کس طرح پروفٹ بڑھایا جا سکتا ہے اور کیا لیول ہونا چاہیے ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچرز کا. تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اینڈ ویل کنٹینیو آور سیم ٹاپک ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.